منسٹر صاحب آپ نے سنا اب ایک یہ پورا سیکوینس بن رہا ہے، ایک سابق صدر، موجودہ وزیر اعظم میں بھارت کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ والی بات آ رہی ہے اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سابق صدر زرداری صاحب نے کہا اور وزیر اعظم نے آج جو بات کی اس پہ یقیناً انٹیلیجنس انفارمیشن بھی ہوگی ان کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد بھائی، یہ جو ابھی آپ نے انڈینز کا کیا خیال ہے کہ ہم نے نواز شریف کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ انویسٹمنٹ سامنے تھی چیزیں، جاری سی بات ہے انفارمیشن اور وہ چیزیں تو ریاست کے پاس ہوتی ہے۔ میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں اور یہ انویسٹمنٹ کا کیا وہ کر رہے ہیں ان کے لیے، اس کی طرف پھر آتے ہیں۔ ڈپلومیٹک انویسٹمنٹ ہے، ان دونوں کے اوپر آتے ہیں کہ یہ بات کس طرح صحیح ثابت ہوتی ہے، انڈین نے کس قسم کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ ذرا پہلے آپ بیک گراؤنڈ میں آئے کہ ہوتا کیا رہا 2-3-4 سالوں میں۔ مودی کو انہوں نے اپنے گھر بلایا تھا، ذاتی تعلقات ہے، وہ پورے شادیانے بجے۔ کشمیر میں اس وقت جو ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں اجتماعی قبر اس وقت برآمد ہوئی تھی۔ میں 2015 کی بات کر رہا ہوں، 15-16 کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا تھا، اگر آپ یہ سٹوری بریک نہ کرتے، یہ خبر نہ تھی کہ سجن جندال کو انہوں نے بغیر ویزا کے بلایا، کس کو پتا تھا بغیر ویزا کہ آپ نے سجن جندال کو بلایا؟ جواب ملتا ہے ہمارے ذاتی تعلقات ہیں، کوئی کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ پھر برکات اگر کتاب نہ لکھتی تو پاکستانی قوم کو کیسے پتا چلتا کہ کٹھمنڈو میں مودی سے مل رہے ہیں اور کیوں مل رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ چھپ کے اس لیے ملنا ہے کہ اپنے پاکستان کے افواج سے چھپ کے ہم نے ملنا ہے۔ اور چھپ کے آپ کیوں ملو گے کہ آپ کے جو پاکستان کے خلاف اگر کوئی آپ سازشیں کر رہے ہیں، ان کے نیریٹو کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو جو ملکی ادارے ہیں ان کو خبر نہ ہو تو آپ کٹھمنڈو کی ملاقات دیکھ لیجیے، سجن جندال کو بغیر ویزا کے بلانا دیکھ لیجیے، پھر مودی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ دیکھیے۔ انڈیا جا کے حریت رہنماؤں کو اگنور کر کے آپ مودی کے حل برداری میں بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، تو کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کلبھوشن کے اوپر آ جائے، جب میرے پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں کے جنازے ہم اٹھا رہے تھے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے تھے، ہم نے کلبھوشن کو پکڑا۔ دنیا میں ہم اپنا مقدمہ بہتر لڑ سکتے تھے کہ کس طرح پاکستان میں مودی سرکار اور انڈیا دہشت گردوں کی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ خاموشی مکمل طور پہ۔ اب انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی بات کی، یہ کس طرح ثابت ہو گیا؟ ڈان لیکس کس کی نیریٹو کو آپ نے دنیا کے سامنے لے کے گئے؟ کس کے بیانیے کو آپ نے ترجیح دی؟ کس کے بیانیے کو آپ نے پروموٹ کیا؟ اگر کلبھوشن کے اوپر تو آپ خاموش تھے، لیکن جب انٹرنیشنل کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو کس کا بیان آپ نے یہ چیزیں دکھائی؟ قوم کو ذرا وہ بھی دکھائی ارشد بھائی کہ کس کا بیان، نواز شریف کا بیان دکھایا گیا۔ انڈیا نے اپنے حق میں پاکستان کے خلاف کلبھوشن کی دفاع اور انڈیا اپنی دفاع میں پاکستان کے سابقہ نااہل وزیر اعظم جو ہے اس کا بیان دکھا رہے ہیں۔ پھر فیٹ اپ کے اندر آپ نے دیکھا گرے لسٹ میں چلے گی، معاشی طور پہ پاکستان کے اوپر کتنی زیادہ پابندیاں لگ جائے گی، پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس میں آپ پہلے گرے لسٹ میں لے کے گئے، آپ کی وجہ سے یہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، ان کی وجہ سے پاکستان گیا، اور اب پارلیمنٹ میں جب قانون سازی ہو رہی تھی تو اس کا کیا کیا؟ اس کی بھی مخالفت کر دی۔ اب یہ تمام چیزیں دیکھیے، پھر انڈین کے سٹیٹمنٹس دیکھیے کہ یہ جتنی بھی ایونٹس ہوئے ہیں، جتنی بھی چیزیں قوم کے سامنے آئی ہے، اب قوم کو پتا چل رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف جو کر رہا ہے یہ تو کوئی دشمن نہیں کر پایا، یہ دشمن اسی کو یہی انویسٹمنٹ ان کے اوپر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ارشد بھائی، جو دہشت گردی کی جنگ ہم جیتے ہیں، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ دنیا میں کسی ملک نے یہ جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، جو دشمن ہے وہ آپ کے اندر سے ہیں، آپ نے وہ جنگ جیت لی، آپ نے 80,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، تو کیا ہو جاتی؟ آپ کے پاس بہترین انٹیلیجنس ایجنسی تھی، آپ کے پاس بہترین دنیا کی فوج تھی، آپ لبنان دے کے، عراق دے کے، شام دے کے، افغانستان دے کے، فلسطین دے کے، ہمارے پاس کیا ہے؟ سپریم کورٹ کی جو پاناما کی ججمنٹ ارشد بھائی، اس میں آپ نے ہزاروں پروگرام کیے ہیں، 135 پیرا تھا اس کا، اس میں کہا گیا کہ نواز شریف نے ملکی اداروں کو، نیب کو اپنا بندہ لگا کے تباہ کر دیا، ایف بی آر کو تباہ کر دیا، ایس ای سی پی کو تباہ کر دیا، پارلیمنٹ میں اسپیکر اور لوگ اپنے غلام بٹھا کے تباہ کر دیا۔ ایک ہی ادارہ آپ کے پاس بچا تھا، پاکستانی فوج، اور بچا ہے، اس کو آپ اس طرح کنٹروورشل بنا کے آپ چیزوں کو، ان کا کیا خیال ہے؟ پاکستانی قوم یہ ایک خلیج عوام اور فوج کے درمیان خلیج